بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان للمؤمن، اور نہیں ہے کسی بھی امن قائم کرنے والے کے لیے، جس کو بھی امن کی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان یقتل مومنا، کہ وہ کسی امن چاہنے والے کو قتل کر دے یا اس کے خلاف جنگ کر دے۔ تو امن قائم کرنے والے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی امن قائم کرنے والے کو یا امن چاہنے والے کو، کیونکہ یہ ملک کے وہ قوانین ہیں جو امن کے حوالے سے دیے جا رہے ہیں، اور امن قائم کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے امن چاہنے والا جو امن کا متلاشی ہے وہ آ جائے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، مگر خطا اس غلطی کو کہتے ہیں یا جو جان بوجھ کر نہ کی گئی ہو۔ خطا کا معنی غلط اور نادرست، یا اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ جان بوجھ کر غلطی نہ کرنا، عمدن کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، ایک خطا ہوئی ہے پرکھنے میں، جانچنے میں، دیکھنے میں ایک غلطی ہو گئی ہے، اور اس غلطی کا استثناء کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ان کو اجازت تو نہیں ہے امن قائم کرنے والوں کو کہ کسی کو قتل کر دیں وہ، لیکن کوئی غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس نے قتل کر دیا امن چاہنے والے کو غلطی سے، فتحریر رقبہ، پس اس سے تحریر لکھوائی جائے۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے غلطی کی ہے تو اس سے پھر لکھوایا جائے، تحریر لی جائے، جس سے اس کی گردن پکڑی جا سکے کہ یہ غلطی تم نے کی ہوئی ہے۔ فتحریر رقبہ، پس اس سے ایک تحریر لکھوائی جائے اس کی گردن پکڑنے کے لیے، مومنتن، امن قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ ایک امن قائم دینے والا ادارہ ہے، تو اس امن دینے والے ادارے کے اندر یہ غلطی ہوئی ہے تو اس سے پھر وہ تحریر لکھوائی جائے گی، ایک امن کی تحریر۔ ودیۃ مسلمۃ، اور دیا، یہ اس کا دیاتن کا روٹ ودایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خون بہا ادا کرنا، یہ بنیادی معنی ہے اس کے، اور باقی بھی اس کے معنی ہیں۔ وادی کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی بہہ رہا ہو، یا دو پہاڑیوں کے درمیان کوئی جگہ، اس کو بھی وادی کہتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی معنی دیاتن، خون بہا ادا کرنا۔ تو بتایا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ، اور اس کی پوری کی پوری دیت، پورے کا پورا خون بہا ادا کرنا ہے، مسلمۃ، سارے کا سارا سلامتی کے ساتھ، الی اہلہ، ان کی اہلیت والوں کی طرف، جو ان کے اہل ہیں، جن کا وہ بندہ ہے، جن کے لیے وہ سہارا بنا ہوا تھا، تو ان کی طرف پھر پورا کا پورا جو ہے وہ ان کو خون بہا ادا کرنا ہے۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ صدقہ کر دیں، وہ سچ کر دکھائیں، تصدیق کر دیں کہ ہم مطلب کہ اس کے اوپر کچھ مطلب کہ لینا نہیں چاہتے، یہ انہوں نے تصدیق کی ان کی اہلیت والوں نے۔ تو یہ اسٹیٹ کے قوانین ہیں، اور اسٹیٹ ہی یہ سارے کا سارا لین دین جو کچھ کرے گی تو وہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، اور اسٹیٹ کے حوالے سے اگر ان کے اہل جو ہیں وہ سچ کر دکھائیں کہ ہم ساتھ ہی ہیں اور یہ ایک غلطی ہے، اور اس غلطی کو وہ معاف کر دیں، تو یہ ایک کنڈیشن رکھی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، اور بتایا کہ پس اگر وہ ہے ایسا، من قوم عدوٍ، اس قوم سے جو دشمن قوم ہے، اگر وہ دشمن قوم کا کوئی فرد ہے، لکم، تمہارے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ وہ امن چاہنے والا تھا، وہ امن چاہنے والا تھا، تو اس امن چاہنے والے کو اگر اس انداز سے مطلب ٹارگٹ ہو گیا وہ، تو فتحریر رقبہ مومنۃ، پس پھر اس کے لیے ایک تحریر لکھوائی جائے گی۔ دشمن قوم کا بھی اگر کوئی فرد جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے تو پھر کہا گیا فتحریر رقبۃ مومنۃ، پس اس کے بارے میں بھی تحریر لکھوائی جائے تاکہ اس کی گردن پکڑی جا سکے، جو امن والی صورتحال میں ہوا ہے، یعنی کہ وہ امن جانے والا تھا لیکن دشمن قوم سے تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاں اس کو دیکھیں وہ قتل کر دیں یا اس کا انکاؤنٹر کر دیں۔ تو وہ اگر امن جانے والا تھا تو پھر اس کے لیے یہاں پر جو اس
کتاب کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس آئین کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی تحریر لکھوانی ہے، تو جس سے اس کی گردن پکڑی جا سکے کہ جس نے یہ انکاؤنٹر کیا ہے اس کی گردن پکڑی جا سکے مومنتن، امن کے حوالے سے، کہ وہ امن میں رہے اور امن والا کام کرے۔ اگر وہ کوئی دشمن قوم سے بھی ہے لیکن امن چاہنے والا بھی ہے، امن چاہنے والا ہے، تو پھر صرف اس کے لیے اس کی دیت کا اعلان نہیں ہے یہاں پر کہ اس کو دیت دینی ہے، تو اس کے لیے اعلان یہ ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس تحریر لی جائے گی اس کی گردن پکڑنے کے لیے، امن والی تحریر۔ ان کان من قوم بینکم و بینہم میثاق، اب یہ تیسرا معاملہ آیا۔ ایک تو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بارڈر پر بندہ مارا گیا ہے اور وہ ملکی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر ملکی اس لیے نہیں ہے کہ یہ غیر ملکی آگے آ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ جو دشمن قوم ہے، اور ایک ایسی قوم ان کا ذکر کیا جا رہا ہے ملک کا یا قوم کا کہ جن کے مابین ان کا ایک میثاق ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ تمہارے مابین اور اس کی قوم کے مابین ایک میثاق ہے، ایک میثاق وثاقہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد کرنا، وعدہ کرنا، تو یہ ملکوں کے آپس میں تعلقات جو ہوتے ہیں تو ان میں پھر معاہدات لکھے جاتے ہیں، تو یہ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بارڈر کے قوانین لکھے جاتے ہیں کہ بندہ ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے تو وہ آپس بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مارا جاتا ہے کوئی، تو یہ اس مارے جانے والے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بندہ قتل ہونے والا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ میثاق والی قوم کا کوئی بندہ ہے جن کے ساتھ عہد و پیمان ہوئے میں تمہارے، فَفِدْيَةٌ، پس پھر ان کو پورا فدیہ دینا ہے، ان کو ادائیگی دینی ہے، مسلمتاً، پوری کی پوری، جو سلامتی ہو ان کے لیے۔ وہ دیتن تھا، یہ فدیتن ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر فدا ہوئے نا، ان کو مطلب کہ اس پریشانی سے نجات دلانا، یہ ہوتا ہے فدیہ، کہ ہر طرح سے ان کی پریشانی کو دور کیا جائے گا، الی اہلہ، ان کی اہلیت والوں کی طرف، کیونکہ ان کے اہلیت والے جو ہیں، جو اس کے اہل ہیں، تو اس کو فدیتن، تو یہ دیتن نہیں یہاں پر ہے، یہ فدیتن ہے کہ، اور فدیہ اور دیت میں فرق یہ تو وہاں پر مطلب خون بہا ادا کرنے والی بات تھی، اور یہاں پر فدیہ مسلمتن، یعنی کہ ایسا ان کی گردن مطلب کہ چھڑانی ہے اس مشکلات سے، اس بندے کے جانے کی وجہ سے ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں، وہ پوری کی پوری ان کی جان چھڑانی ہے، آپ نے پورے کا پورا ان کا بندوبست کرنا ہے، الی اہلہ، مسلمتن الی اہلہ، یعنی کہ فدیہ جو ہے اس کی گردن جو چھڑانے ہے اس کی اہلیت والوں کی، وہ پورے کا پورا بندوبست کرنا ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اور اس کے بارے میں بھی تحریر لکھوائی جائے گی، رقبہ جس سے اس کی گردن پر پکڑی جائے، مومنتن، جو امن والے ضابطے کے خلاف کوئی کام ہو گیا ہے تو اس سے امن والی تحریر لی جائے گی کہ اگر وہ بعد میں ایسا کرے تو اس سے پوچھا جائے، پھر یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تاکہ وہ تحریر لکھے دے گا تو اس میں بھی جو باؤنڈ بھی ہو جائے گا، پابند بھی ہو جائے گا کہ میں نے پہلے بھی غلطی کی ہے یا کہ پہلے ایسا کام کیا ہے، تو اس تحریر کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر بات رہے گی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پس جو کوئی ایسا نہیں پائے، جو کوئی ایسا نہ کرے، یہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، یہ افراد کے حوالے سے نہیں ہے، وہ فرد تو ڈیوٹی کر رہا ہے نا اپنی، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس نے اپنی ڈیوٹی پر یہ کام کیا ہے، تو اس کی اسٹیٹ ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، پس جو کوئی ایسا نہ پائے کہ دیکھے کہ یہ تو اس کے معاملے کے اندر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس سے تحریر لی جائے، تو تحریر کے بعد یہاں پر آگے کہا کہ جو کوئی ایسا نہ پائے کہ صرف تحریر سے اس کی جان چھوڑ جائے، جو ایسا نہیں پاتا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پس اس کی پھر سیام کروانا ہے آپ نے، سیام سواما، جس کا بنیادی معنی رکنا، یعنی کہ ڈیوٹی سے روک دینا اس کو، فَصِيَامُ، پس ڈیوٹی سے روک کر اس کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ روکنا کس لیے ہے کہ اس نے ایک ایسا غلط کام کیا کہ جس کے حوالے سے اس کو روکا گیا، اور روکے جانے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کی تربیت ہوگی اب، اور تربیت کتنی ہوگی، شہرین متتابعین، دونوں صورتوں کے اندر، شہرین، شہر کی تثنیہ ہے، اور مشہور جو قانون ہوتے ہیں، جو شہرت یافتہ آئین ہوتا ہے، وہ ایک تو امن کے حوالے سے عام حالات میں ہوتا ہے،
اور ایک جنگی حالات میں ہوتے ہیں. تو دونوں صورتوں کے اندر لگاتار اس کی تربیت کرنی ہے کہ اس کی تربیت شہرین متتابعین، دونوں چیزوں کے اندر اس کی تربیت لگاتار کی جانی چاہیے. اور یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کی تربیت کے لیے کتنے دورانیہ رکھتے ہیں اس کے لیے، کہ وہ 15 دن رکھتے ہیں، 1 مہینہ رکھتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے. تو جتنا بھی وہ دورانیہ رکھیں گے تو وہ لگاتار اس کی تربیت ہوگی. توبہ من اللہ ہے، یہ مملکت الہیہ کی طرف سے اس کا پلٹ آنا ہے، رجوع کرنا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حکیم، اور مملکت الہیہ تو علیمًا حکیمہ، وہ تو جانتی ہے، اور حکیمہ وہ قانون سازی بھی کرتی ہے، اس کے معاملے میں لگام دیتی ہے.